ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. حاضرین جمعہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سارے نبی، بہت سارے انبیاء کرام آتے رہے، اپنی قوم کو ڈراتے رہے. نبوت کا، رسالت کا سلسلہ میرے نبی تک چلا اور میرے نبی کے بعد سلسلہ ختم ہو چکا. اس لیے جب میرے نبی کے ساتھ یا میرے نبی کے ذریعے سلسلہ ختم ہو گیا تو میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی نبوت بھی عام ہونی چاہیے، اور میرے نبی کے کلام بھی ایسے ہونے چاہیے جو پوری دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو. کارآمد وسلم کی آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا مقام ان کو زیادہ مناسب فٹ آئے گا. اب آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں ایسے پیغامات دے گئے جن پیغامات پہ، جن کے باتوں میں ہماری زندگی، دنیاوی زندگی کی سرخروئی ہے اور آخرت کی زندگی کی سرخروئی ہے. اللہ کے رسول کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے فرمودات کے ذریعے سے ہم دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں. اور یقین جان لیجئے، اگر کوئی انسان دنیا کو بھی سرخرو بنانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کامیابی کے لیے وہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے کلام کے سوا اور دنیا کی کسی تھیوری اور کسی اصول کے بنیاد پر یہ کامیابی وہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر حاصل کرنا ہو کامیابی دنیا میں، آخرت میں، بنانی ہو دنیا کو، بنانی ہو آخرت کو، تو آنا پڑے گا رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف. ان فرمودات میں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کروں گا کہ یہ حدیث انسان کے لیے دنیا اور آخرت
संवारने का बहुत बड़ा उसूल है, बहुत बड़ा कायदा है, बहुत बड़ा ज़ाब्ता है। अगर कोई इंसान इस हदीस को थाम लेता है, इस हदीस को अपना मतबह नजर बना लेता है, इस हदीस को अपने जेब में रखता है और हमेशा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस हदीस की पर उनकी नजर पड़ती है, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी सी हदीस है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बिइस सय्यअतल हसनता तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसनुन सहीह व हस्सनहुल अलबानी। ये छोटी सी हदीस है, 3 जुमले हैं इस हदीस के अंदर, 3 सेंटेंस है इस हदीस के अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने खुद फरमाया, इन्नी ऊतीतु जवामिउल कलिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जवामिउल कलिम से नवाजा। जवामिउल कलिम का मतलब यह है, आपके बातों के जुमले बहुत कम हुआ करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद जुमलों में, चंद लफ्जों में, चंद हरफों में समंदर को कूजे में बंद कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले बहुत कम हैं इस हदीस के अंदर, मगर हर जुमले में अल्लाह के रसूल ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी के जितने भी उसूल हैं, जितने भी ज़ाबते हैं, जितने भी कायदे हैं, जितने भी तरीके हैं, सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जमा कर दिया है। मेरे भाइयों, आइए अल्लाह के रसूल क्या फरमाना चाहते हैं, क्या है वो कसौटियां, क्या है वो ज़ाब्ते, क्या है वो उसूल। सबसे पहला उसूल ये है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। सबसे पहला तरीका ये है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने आखिरत को संवारने का ज़ाब्ता दिया, फिर दुनिया को संवारने का ज़ाब्ता दिया। अल्लाह के रसूल ने आखिरत को मुकद्दम रखा, इसलिए कि हमारा मकसद, हमारी गर्ज़ो गायत दुनिया नहीं है। दुनिया तो एक सबील है, दुनिया तो एक वसीला है, दुनिया तो एक जरिया है। हमारा मकसद तो जन्नत है, हमारी गर्ज़ो गायत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुयत है। हमारी मकसद, हमारी गर्ज़ो गायत तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर करम से, उनकी रहमत से, उनकी रजा से, उनकी खुशनुदी से हम जन्नत चले जाएं। यही हमारी कामयाबी है, हमारा मकसद यही है। ना दुनिया की दादो दहश, ना न्यामतें और ना जरखेजियां और ना दुनिया की माल की रेल पैल, ये हमारी मकसूद नहीं है। ये तो हम जिंदगी गुजारने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, अपने पेट को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए और राह हक से भटक ना जाएं, हराम ना खाएं, इसके लिए कमा रहे हैं। ये हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह। सबसे पहला कायदा यह है कि लोगों, अल्लाह से डरो, जिस रब्बे कायनात ने तुमको आदम से वजूद में लाया, तुमको जिंदगी बख्शी, तुमको हर तरह की नेमत अता फरमाई, उसका खौफ खाओ, उसका खौफ दिल में बैठाओ। और हैसुमा कुन्त, और जहां कहीं भी हो, चाहे वो आप घर में हो, चाहे आप बाजार में हो, चाहे आप फिजा में हो, चाहे आप जमीन के नीचे आप मेट्रो ट्रेन में हो, चाहे आप फ्लाइट में हो, चाहे आप समंदर के पानी में गोता लगा रहे हो, चाहे आप अंधेरे में हो, चाहे आप उजाले में हो, अलगर्ज जहां आपका वजूद हो, आपका जिस्म जहां हो, आपकी सांस जहां धड़कती हो, वहीं हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में है, कोई नहीं देख रहा है, जो दिल चाह रहा है वही कर रहा है, चाहे वो हलाल हो, हराम हो, फाहिश हो, गैर फाहिश हो, अच्छी बातें हो, गलत बातें हो। अपने शहर में है तो अच्छी अच्छी और भली भली बात कर रहा है, जब वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है जिसको कोई नहीं जानता है, वो समझता है मुझे तो कोई नहीं जानता है, अब मैं यहाँ गलत करूं, बुरा करूं तो कौन मुझे पहचानेगा, कौन मुझे टोकेगा, जब फिर मैं घर वापस जाऊंगा तो लोग तुम मुझे अच्छे कहेंगे ही। ऐसा नहीं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम्हारा वजूद जहां भी हो, तुम जहां कहीं भी हो, अल्लाह से डरो। खौफे खुदा क्या है, तकवा क्या है, तकवा किसको कहते हैं?
इम्तिसालुल अवामिर वज्तनाबुन नवाही। तकवा के बहुत सारे तारीफात किए गए हैं, बताऊंगा मैं आप हजरात को। पहली तारीफ यह है उसकी, तो तकवा इसको कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को बजा लाया जाए। अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको बजा लाया जाए, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें और आपको रोका है उससे दूरी इख्तियार की जाए। यह है तकवा का माना। तकवा की सबसे जामे तारीफ तल्क़ बिन हबीब की है। उन्होंने कहा तक़वल्लाह अल अमल बिताअतिल्लाह अला नूरिन मिनल्लाह तरजू सवाबल्लाह व तर्क मासियतिल्लाह अला नूरिन मिनल्लाह तखाफु इक़ाबल्लाह। यह है तकवा की तारीफ, जिसमें 6 चीजों का जिक्र है मेरे भाइयों। 6 चीजें अगर किसी के पास पाई जाती है तो ये तकवा इख्तियार कर सकता है, तकवा के उसूल को अपना सकता है। पहली चीज ये है अल अमल बिताअतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करना। जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है वहां इताअत कीजिए, वहां सर झुकाइए, वहां टूट पड़िए और वहां जाके हाजिरी दीजिए। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हाजिर देखना चाहता है वहां आप हाजिर रहें, और जहां आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन एब्सेंट देखना चाहता है, जहां अल्लाह ताला आपकी गैर हाजिरी चाहता है वहां आप गैर हाजिर रहें। यह है पहली चीज अल अमल बिताअतिल्लाह। नंबर 2 अला नूर मिनल्लाह, इताअत हम कर रहे हैं कैसे? अंधभक्तों की तरह से नहीं, दलील की बुनियाद पर। यह इबादत है, यह नेकी का काम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस काम को करने से अल्लाह की रजा हासिल होती है। इस पर दलीलें मौजूद हैं, उलमाए किराम की जुबान से हमने सुना है, हमने पढ़ा है। दलील की बुनियाद पर अल्लाह की इताअत करें। ऐसा नहीं कि दलील नहीं है अब हम मनाए जा रहे हैं, अपने जी भर करके हलवा खाए जा रहे हैं और शबे मिराज मनाए जा रहे हैं, शबे शाबान मनाए जा रहे हैं, शबे बारात मनाए जा रहे हैं और न जाने क्या क्या मनाए जा रहे हैं। और कभी जो है घर में किंजले जला करके मिठाइयां बना करके। अरे मेरे भाइयों, अगर ये इताअत है तो हमको ही बताओ, और कहा है नबी ने कहा है, किस हाशिए में कहा है, किस हदीस के आखिर जुमले में कहा है। अगर साबित हो जाए, अगर नबी ने कहा तो अगर मैं ना मानूं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन अगर नबी ने नहीं कहा है, सहाबा ने नहीं किया है, ताबीन ने नहीं किया है, अपनी तरफ से इजाफा करना चाहते हैं, इसी को उलमाए किराम की जुबान पे और शरीयत की जुबान पे बिदअत कहते हैं। और बिदअत को इख्तियार करके इंसान कोई अल्लाह का मुत्तकी नहीं बन सकता। तीसरी चीज, जब हम इताअत को करें, बंदगी करें, तो उसमें तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तरजू सवाब अल्लाह। हम अमल तो कर रहे हैं किस लिए? इसलिए कि हमारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे आ रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा तो लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ है यार, तुम्हारी नाक कटवा दी। इसलिए नहीं, तरजू सवाब अल्लाह। अब अल्लाह की इताअत करने आए हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, भली बात कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं। तरजू सवाब अल्लाह। उसमें तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहां नेकी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस काम से, इस काम के करने का मकसद यह है नेकी हासिल करना, अजर सवाब हासिल करना। इसलिए नहीं, लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं, मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम, यह गलत है। और चौथी चीज यह है अन तत्रुका मासियत अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जिन चीजों को गुनाह करार दिया है, जो जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन करने से रोका है, उन चीजों से रुक जाएं। पांचवी चीज अला नूर मिन अल्लाह, जो आप रुक रहे हैं उससे दूर हो रहे हैं, वो भी दलील की बुनियाद पर हम दूर हो रहे हैं। हम दूर हो रहे हैं हलाला करने से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उसे रोका है, उसकी दलील मौजूद है। लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाल का हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, दोनों मलऊन है। हम क्यों भाग रहे हैं हलाला से? हमको शौक चढ़ा है? नहीं, नबी का फरमान है, यह मासियत है, यह गुनाह है। छठी चीज यह है कि पांचवी चीज यह है कि अंततुर का मासियत, चौथी चीज यह है अंततुर का मासियत अल्लाह। पांचवी चीज है अला नूर मिन अल्लाह। हम जो छोड़ रहे हैं उस गुनाह को, तो उस गुनाह की दलील की बुनियाद पर, ऐसा नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया इसलिए। छठी चीज ये है हम जो गुनाह छोड़ रहे हैं, हम जो हलाला नहीं करवा रहे हैं, हम जो शबे बारात नहीं मना रहे हैं, हम जो ईद मिलादुन नबी नहीं कर रहे हैं, क्यों?
تخاف عقاب اللہ، اس لیے نہیں کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ ہم کو عذاب دے گا، ہم نے گناہ کیا تو ہم کو اللہ عذاب دے گا، اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا. اس سزا سے بچنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. یہ 6 چیز اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ تقوی و متقی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر تقوی کا بار بار ذکر کیا ہے اور کہا ہے اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اس سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے نوازا تھا، جن پر ہم نے کتاب اتاری تھی، ان کو وَإِيَّاكُمْ اے مسلمانوں اور تم کو ہم نے وصیت کی ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. میرے بھائیوں، اللہ کے وسلم نے سب سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب مینا میں خطبہ دے رہے تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ کا آغاز فرمایا تقوی سے. اتقوا اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں، میں تم تمام لوگوں کو اللہ کی تقوی، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. میرے بھائیوں، اور توشہ اختیار کرو، آخرت کا توشہ اختیار کرو. آخرت کا توشہ کیا ہے؟ فَإِنَّ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سب سے بہتر توشہ، سب سے بہتر زاد سفر تقوی ہے. اگر اللہ کے ہاں تقوی لے کے حاضر ہوں گے، آپ کی کامیابی، آپ کی سرخروئی مضمون ہے. اگر تقوی نہیں تو آپ کا بیلنس 0 ہے. وہاں جا کر کے آپ کس چیز کی بنیاد پر اللہ کے ہاں آپ جو ہے کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اے لوگوں، تقوی کا لباس پہنو، تقوی کا لباس پہنو، دل کے اندر تقوی لاؤ. یہ سب سے بہترین لباس ہے، سب سے بہترین لباس. میرے بھائیوں، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، سارے مسائل کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. مخرجہ نکرہ ہے. اور جو اللہ کا خوف کھائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. کس چیز کا راستہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ ترقی چاہتے ہیں، ترقی کا راستہ ہموار کرے گا، جنت کا راستہ ہموار کرے گا، رضا الہی کا راستہ ہموار کرے گا، رؤیت الہی کا راستہ ہموار کرے گا، حب رسول کا راستہ ہموار کرے گا. پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی سبیل نہیں مل رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، راستہ ضرور اللہ پیدا کرے گا. نماز پڑھنے آنا چاہتے ہیں آپ نہ، اور بارش ہو رہی ہے، اللہ راستہ ضرور پیدا کرے گا. آپ کسی اچھے کام کے لیے آپ جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں، راستہ نہیں مل پا رہا ہے، اتق اللہ، ڈریں گے، اللہ رب العالمین راستہ ضرور پیدا کرے گا. ہماری ہاتھ دیگر گو ہیں. اے اللہ، ہم ہمارے اس حالات سے، نکفتہ حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، راستہ ضرور پیدا کرے گا. میرے اور آپ کے اور کسی کے اکیلے سے نہیں ہوگا، امت کو خطاب ہو رہا ہے، تم ڈرو اللہ رب العالمین سے. اللہ تمہاری راستہ پیدا کرنے کی ذمہ داری اللہ پر ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اس حدیث کا دوسرا جملہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. جب تمہیں میرے بھائیوں متقیوں کے بات چل رہی تھی، متقی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. غلط بات ہے، غلط بات ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی متقی ہے دنیا میں؟ انبیاء سے بڑھ کر ہے کوئی دنیا میں؟ ہمارے اور آپ کے بابا آدم علیہ السلام کی سے خطا ہوئی کہ نہیں؟ گناہ ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ نہ کھاؤ. گناہ کیے تو جب نبی سے گناہ ہو سکتے ہیں تو ہم سے بھی گناہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. متقی سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام بنو آدم کیا اللہ کے نبی بنو آدم نہیں تھے؟ آدم بنو آدم نہیں تھے؟ موسیٰ نہیں تھے؟ عیسیٰ نہیں تھے؟ ہارون نہیں تھے؟ زکریا نہیں تھے؟ یہ سب کے سب بنو آدم ہے. کہا کہ اللہ کے رسول نے کل بنی آدم خطاء، سب بنو آدم کے تمام بیٹے گناہ گار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، مگر ان میں سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرتے
تو اللہ تم کو ہلاک کر دیتا اور ایسی قوم کو لے کے آتا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرْ لَهُم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو ہلاک کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا جو گناہ کرتی، اللہ سے گڑ گڑاتی، پھر اللہ معاف کرتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرو، اس حدیث کا مقصد یہ ہے اے لوگو تم سے گناہ ہو جائے تو نا امید مت ہونا، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہونا۔ گناہ ہونا یہ انسان کی فطرت کی بات ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ نا امید نہ ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث کو فرمایا میرے بھائیوں۔ لہذا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، جب گناہ ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، میں نے گناہ کر لیا کیا کروں اب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب تم سے گناہ ہو جائے کوئی نیک کام کر ڈالو، کوئی اچھا کام کر ڈالو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ کر دو، زکوٰۃ دے دو، توبہ کر لو اور باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کر لو، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کا فوراً بعد آپ نیکی کر لیجئے، انشاءاللہ وہ گناہ مٹ جائے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک اجنبی خاتون کو میں نے بوسہ دے دیا ہے، میرا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں، جواب نہیں ہے اللہ کے رسول کے پاس۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ آدمی دوسری روایت میں ہے وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول خلا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز پڑھنے کے بعد آتے کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اگر نماز نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی نا تم نے بوسہ دیا پھر نماز پڑھی، گناہ کیا پھر نیکی کر لی، تو تمہاری نماز نے وہ سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت اچھی چیز ہے، تو کیا یہ جو حکم آپ نے فرمایا ہے کیا اس آدمی کے لیے خاص ہے کہ ساری امت کے لیے ہے؟ اگر ساری امت کے لیے ہے، اگر گناہ کرے اس کو احساس ہو کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے تو فوراً نیکی کرنا چاہیے اس کو۔ اس حدیث میں اس کا پیغام دیا گیا ہے کہ جب بھی تم گناہ کرو تو گناہ کرنے کے بعد تم نیکیاں کر ڈالو میرے بھائیو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تیسرا جملہ اس حدیث کا، آخری جملہ، یہ جو دو جملے تھے اس دونوں جملے پہ اللہ کے رسول انسان کی آخرت کو سنوارنے کا ضابطہ بتایا۔ اس میں انسان اپنے آخرت کو کیسے سنوارے؟ اللہ کا تقوی، اور جب گناہ ہو جائے تو نیک کام کرو، یہ دو اصول ہیں۔ اب دنیا کو ہم کیسے سنواریں؟ دنیا میں ہم امن و امان کے ساتھ کیسے رہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ چھوٹے بڑے جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، تمہاری دنیا سعادت کی زندگی ہوگی، تمہاری دنیا پاکیزہ حیات ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، بے لوث زندگی ہوگی، محبت کی زندگی ہوگی، امن کی زندگی ہوگی، امن کا گہوارہ ہوگا۔ آئیے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کہتے ہیں کف الادا، بدل الندى وطلاقۃ الوجہ۔ اچھے اخلاق میں تین چیز کا ہونا ضروری ہے، اگر تین چیز کوئی کرتا ہے تو یہ سب اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور نمبر ایک کف الادا، کسی کو تکلیف مت دیجیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، یہ ہے اچھے اخلاق۔ تکلیف نہیں دوں گا میں کسی کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ پڑوسی کو، نہ گاؤں والوں کو، نہ محلے والوں کو، نہ کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے رفتار و گفتار، قول و فعل، زبان، ہاتھ، پیر، کسی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان کا معنی ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبدل الندى، اپنی جود و سخاوت خرچ کرنا دوسروں کے لیے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ تکلیف نہ دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے اپنے جود و سخا کا بازار گرم کر دینا، ان کو عطا کرنا، اپنے ہاتھ کو لمبا رکھنا۔ کوئی بھی آئے، ایک پانی ہی صحیح، ایک گلاس پانی، ایک بوٹی، گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، چلو میرے ساتھ، اس کسی کا بھلا کرنا، چاہے وہ بھلا قول سے ہو، چاہے بھلا فعل سے ہو، چاہے بھلا منصب سے ہو، چاہے بھلا اور کسی
خوشی کے ذریعے سے ہو، شفاعت کے ذریعے سے ہو. کسی انسان کو بیمار ہے، وہ اس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، آپ نے گاڑی بٹھا لیا، اس کو پہنچا دیا، آپ نے اپنے بھلائی کا ثبوت دیا، ان پر احسان کیا، ان پر اکرام کیا، آپ نے ان پر اپنے جود و سخا کا مظہر پیش کیا. نمبر 3 وطلاقۃ الوجہ، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، ہنسمکھ چہرے سے ملاقات کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کے دانت صرف گوشت کھاتے وقت ہی نظر آتا ہے، ہنسمکھ ہونا نہیں جانتے، ہنسمکھ ہونا نہیں جانتے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلق الوجہ صدقہ. اپنے بھائی سے آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں فلاں سیٹ 1000 روپے کروڑ روپے خرچ کر کے نیکیاں بٹور رہے ہیں، اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں، میں صدقہ کس سے کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طلق الوجہ صدقہ. تم 1000 لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں، اور آئیے میرے خط میں بیٹھیے، چائے پی لیجیے، چلیے آپ کو چائے پلاتا ہوں. خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، فری صدقہ. دیکھیے اسلام نے کیا کیا طریقہ رکھا میرے بھائیوں. لہذا یہ ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیف کان خلق القرآن، خلق النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ عائشہ نے ایک جملہ کہا کان خلقہ القرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ قرآن ہے. قرآن آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، راستے میں قرآن، چلتے ہوئے قرآن، گھر میں قرآن، یعنی قرآن نے جس طرح سے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق چلا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے نبوت اس لیے دی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں، اچھے اخلاق کا نمونہ دوں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اخلاق کا نمونہ پیش کیا. اس ماحول میں جس ماحول میں ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگلاگ اور صحرا اور نخلستان اور ریگستان کی سرزمین پہ جہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے اخلاق کا درخت پیدا کیا اور لہلایا. آج پورے خطہ حجاز میں بلکہ پوری دنیا میں جو اخلاق ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کے قول و فعل کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے اخلاق کے درخت لگائے، اخلاق کے پودے لگائے، آج ہم اسی پودے کے پھل کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے گواہی دی 7ویں آسمان سے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تیرا اخلاقی مقام بہت اعلیٰ ہے. وانک لعلی خلق عظیم، نبی تم اخلاق کے بہت ہی اونچے مقام پر فائز ہو، تیری کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں. اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ دیکھو میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب اخلاق کے نمونے ہیں. لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے میرے نبی کی ذات گرامی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو آئیڈیل بناؤ. ہم آئیڈیل نہیں بنائیں گے. آج دنیا آئیڈیل بنا رہے ہیں، بال کے اعتبار سے بھی، چہرے کے اعتبار سے بھی. رونالڈو کو اور فلاں کو کبھی جو سور کٹ بال کاٹتے ہیں، کبھی قضا کرتے ہیں، کبھی جو ہے کپڑا پہنتے ہیں تو کس کا انہوں نے کون سا بنیان پہنا اسی کو خرید کر لاتے ہیں، انہوں نے کون سی چڈی پہنی اس کو خرید کر لاتے ہیں، وہ کس رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے اس کو خرید کر لاتے ہیں. وہ ہمارے اسوہ نہیں ہے، اسوہ میرے نبی ہے، میرے سرکار ہے، تاجدار مدینہ ہے، امام الانبیاء ہے. اس کو اپنا اسوہ مانے اخلاق میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میرے بھائیوں لہذا آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں میرے نبی سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں میں تیری خوف، تیری خشیت، تیرے تقوی سے تقوی کو کوٹ کے بھر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت بھر دے. اے اللہ تمہیں اچھے اخلاق کا پیکر بنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.